السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم اقبال شناسائی میں شکوہ پر بات کر رہے ہیں اسی سیریز پہ۔ تو اسی تسلسل کا یہ بند نمبر 7واں ہے، اور یہ جو بند چلے ہیں 5 6 اب جو 7ویں پہ، اس میں جنگ، جہاد اور مسلمانوں کے جذبے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو بند نمبر 7ویں میں ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ ہم جو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال و جہاں پہ مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ اس میں ایک جو یہ لائن ہے، سر بکف پھرتے تھے دہر میں کیا دولت کے لیے، یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ایک غزل میں کوئی بیت الشعر ہوتا ہے نا، تو اسی طرح سے یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی سینٹرل لائن جو ہے نا وہ یہی ہے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے۔ تو علامہ اقبال صاحب اس میں فرما رہے ہیں کہ ہم جو جیتے تھے جنگوں میں، جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال و جہاں پہ مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے بند میں بھی بتاتا رہا ہوں کہ یہ 6 لائنز پر ہے، 4 میں ایک پرابلم بتایا جاتا ہے، ایک مطلب کوئی چیز نریٹ کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، اور جو آخری 2 لائنز ہوتی ہیں تو اس میں اس کا سولوشن دیا جاتا ہے یا کنکلوژن بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی یہی کہہ رہے ہیں، اب کچھ مشکل الفاظ پہ بات کرتے ہیں، پھر میں آ جاتا ہوں اس کے کنکلوژن پہ۔ سر بکف پھرنا مطلب اپنے سر کو ہتھیلی پر لیے پھرنا، مطلب جان ہتھیلی پہ، جیسے محاورتاً استعمال کرتے ہیں کہ بھائی یہ جان ہتھیلی میں لیے پھرتے ہیں اللہ کے نام کے لیے، تو ہم انہی میں سے تھے۔ دہر سے مراد زمانہ، جو وقت چل رہا ہو اس سے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زر و مال و جہاں دولت، دنیا جہاں کی دولت، بت فروشی مطلب بت فروش، وہ جو بت بیچتا ہو، اور بت فروش کا جو اپوزٹ ہے، جو اس کا ضد ہے، جو متضاد ہے، وہ بت شکنی ہے۔ تو بتوں کو توڑنے والا ایک ہوگا بت فروش، دوسرا ہوگا بت شکن۔ بت فروش سے مراد بتوں کو بیچنے والا، اور بت شکن سے مراد بتوں کو توڑنے والا۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال کا اس بند میں جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو جی رہے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے، تاکہ تیرا نام جو ہے روشن رہے، ہم تیرے نام کی عظمت پر مر رہے تھے، اور ہم جو تلوار اور جو مارکہ آرائی کر رہے تھے، جو لڑ رہے تھے، وہ ہمیں حکومت یا دولت اس چیز کی کسی کی ضرورت نہیں تھی، اور ہم اپنی جان ہتھیلی میں کیوں لیے پھر رہے تھے؟ دولت کے لیے۔ اور دولت چاہیے ہوتی تو ہم اپنی جان کا رسک کیوں لیتے؟ اور بھی میتھڈز تھے، ہم وہ اپلائی کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیے۔ اگر ایسا ہی ہوتا، اگر ہم دولت کے ہی لیے مر رہے ہوتے، تو ہمارے پاس تو ایک بہت اچھا آپشن تھا کہ ہم بت فروش ہو جاتے۔ تو بت فروش ہو جاتے، بت شکن کیوں ہوتے؟ بت بیچنے والے ہوتے، بت توڑنے والے کیوں ہوتے؟ تو مطلب اس کی جو اگر ایکسپلینیشن میں اگر ہم تھوڑا اور ڈیٹیل میں جائیں، تو علامہ اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں، میرے مالک، ہم نے جو کام کیا صرف اور صرف تیری عظمت کے لیے، تیرے نام کو پھیلانے کے لیے، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ مطلب دوسرا جو اینگل ہے اس بند نمبر 7 کا، وہ یہ ہے کہ ہمیں دولت نہیں چاہیے تھی، ہم دولت کے لیے نہیں لڑ رہے تھے۔ مطلب اسی لیے اس میں لائن نمبر 4 میں وہ پوچھ بھی رہے ہیں، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں، زمانے میں، دولت کے لیے، ہم اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہے تھے کیا دولت کے لیے؟ کوشچن مارک۔ دولت کے لیے تو نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر آگے کہتے ہیں کہ قوم اپنی جو زر و مال و جہاں پہ مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی؟ پھر تو بت فروشی کر رہی ہوتی۔ تو یہ اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہو، اور آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو آپ جو ہے اسے شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کریں، دیکھتے رہیں، اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ مدد ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں بند نمبر 8 کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔